السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رازدار رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت بابرکت میں جب مرض حاضر ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو آپ حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو رازداری سے کچھ نصیحت ارشاد فرمائی۔ پھر پوچھا کہ اے عثمان، کیا تم سمجھ گئے ہو جو کچھ میں نے کہا؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی سمجھ گیا ہوں جو آپ کچھ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طرح کیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکایا، آپ نے کچھ رازداری سے ارشاد فرمایا۔ پھر پوچھا کہ اے عثمان، کیا تم سمجھ گئے ہو کہ جو کچھ میں نے کہا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی طرح ارشاد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں سمجھ گیا ہوں۔ پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تیسری بار بھی وہ نصیحت، وہ راز کی بات آپ کو ارشاد فرمائی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آج تک یہ راز کسی کو نہ بتایا، اس راز سے پردہ نہ اٹھایا۔ آپ اتنے پکے رازدار تھے۔ آج ہم انہی کے ماننے والے ہیں، انہی کو خلیفہ مانتے ہیں، انہی کو صحابی رسول مانتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہمیں کسی شخص کی ایک چھوٹی سی بات معلوم ہو جاتی ہے تو ہمارے پیٹ میں بٹ پلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا پیٹ پھٹتا ہے، میں جب تک یہ بات نہیں کروں گا، میں یہ بات لوگوں تک نہیں پہنچاؤں گا تو میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگوں تک ہم اس بات کو پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں، پھر ہی ہمیں سکون ملتا ہے کہ اس فلاں کا عیب، فلاں کا راز مجھ تک جو پہنچا ہے یہ کسی اور تک کیوں نہ پہنچے۔ تو کوشش فرمایا کریں کہ مسلمانوں کے عیب پر، ان کے راز پر پردہ ڈالا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو فوقیت دیا کریں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔